الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج کا مسلمان اس بات کو بھول گیا ہے کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی، وہ دوست جنہوں نے اسلام پر اور حضور علیہ السلام پر جانے واری اللہ کے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کیا، قرآن کریم کی آیات جن کی شان میں اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 15 نہیں بہت ساری احادیث جن صحابہ کے بارے میں اتری، جنہوں نے حضور کے سارے ارشاد ہم تک پہنچائے. اسی لیے آج جب بھی کوئی حدیث مرفوع ہوگی تو اس میں صحابی کا واسطہ آنا ضروری ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے، ان کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لازمی جز ہے، بہت بڑا جز ہے. اگر ان کو نکال دیا جائے تو نہ قرآن مکمل رہتا ہے. ہم تک تو قرآن انہوں نے ہی پہنچایا، لیکن ہم ان کے مقام اور مرتبہ کو بھول گئے. ایک شخص، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے فائدے بھی بہت ہیں، اس کے نقصان بھی بہت ہیں. ایک شخص اٹھتا ہے، وہ اس جماعت کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. چونکہ عام مسلمانوں کی علمی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر کوئی گمراہی کی طرف جاتا ہے. آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ صدیق اکبر کو توبہ نعوذ باللہ دنیا کافر کہہ رہی ہے، اور وہ زمانہ دور نہیں ہے، حضرت عمر حضرت عثمان جیسوں کو بھی یہاں کیا بنا دیا جائے گا؟ کافر بنا دیا جائے گا.
حضرت ابو ہریرہ جیسے شخص کو توبہ نعوذ باللہ ہماری زمین پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں، توبہ نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ کو کیا بنا دیا جاتا ہے؟ حرامی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو میں شکوہ یہ کرتا رہتا ہوں، اس قوم کا علمی مزاج بہت نیچے چلا گیا ہے۔ اب کتاب ہمارے گھروں میں تصور ہی نہیں، پہلے ہر گھر میں کتاب کے لیے ایک کمرہ بنایا جاتا تھا، اب اس کے یہاں ٹی وی ہال آ گیا۔ کون سا جی؟ نقشے اب لکھا جائے گا جی ٹی وی ہال کون سا بننا ہے، تو بھائی وہ ٹی وی ہال نہیں ہے، وہ تو ٹی وی ہال ہے جو بیڑا غرق کرے گا۔ بہرحال اس لیے اللہ مجھے ہمت دے، میرا ارادہ ہے مستقل نہیں، 2-3 جمعے کچھ صحابہ کا تعارف کروا کے پھر اور موضوع 3-4 مہینوں کے بعد انشاءاللہ میں 2-3 صحابہ کا کوئی تعارف، تاکہ جو موٹے موٹے بڑی بڑی شخصیات ہیں صحابہ اکرام کے، ان کا تعارف ہمارے سامنے آ جائے، پتہ چلے کہ اس جماعت کی خدمات کیا ہے۔ بہرحال پچھلے جمعے میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعارف آپ سے کروایا تھا، اور ایک جمعے میں ان شخصیات کا تعارف ایک تقریر میں بڑا مشکل ہے، اس لیے بس ایک جمعے میں جتنا آ جایا کرے گا اس تھوڑے کو ہی آپ زیادہ کے لیے کفایت کا ذریعہ سمجھ لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت انس بن مالک بن نضر خزرجی نجاری مدینہ منورہ کے ہیں، اور یہ جو حضرت انس ہے ان کا لقب ہے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا لقب کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، یہ اعزاز کسی اور صحابی کے پاس نہیں، اس لیے جب ان کو کہتا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے، پوری امت میں مشہور ہے کس نام سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہونے کے نام سے، اور یہ مدینہ منورہ کے ہیں، قبیلہ خزرج سے ہیں اور نجاری ہیں۔ آپ سمجھے نہیں، میں چھوٹی چھوٹی باتوں، نجار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانہال۔ بھائی نجار کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہال میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی وہ کہاں سے تھی؟ حضور کی سسرالی رشتے کہاں ہیں بھائی؟ سارے بنو نجار میں۔ ابو ایوب انصاری حضور کے کیا لگتے ہیں؟ وہ بھی ماموں لگتے ہیں۔ کس قبیلے سے ہیں؟ بنی نجار سے۔ بھائی کس سے ہیں؟ ڈرو تو نہ یار، میرے ساتھ بولو تو صحیح، کس سے ہیں؟ بنو نجار سے، تاکہ یاد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہے نا ہاشم مدینہ کے بازار میں کھڑے تھے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نوجوان بڑے قد کاٹ کی ایک لڑکی کو دیکھا، جن کے چہرے پر اخلاق، حیا، خاندانی ہونا ان کے چہرے سے جھلک رہا ہے، بہت با سلیقہ، بڑی شرم و حیا والی خاتون، بڑی ذہین و فتین۔ ہاشم مکہ کے بڑے، عرب کے بڑے سرداروں میں وہ ہاشم۔ پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ ان کو بتایا گیا یہ بنو نجار میں سے ہے۔ ہاشم سمجھ گئے ان کی خاندانی شرافت، حیا کو دیکھ کر، تو ہاشم نے، حضور کے پردادا نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور ان کا نام تھا سلمہ بن عمر۔ ان کا نام کیا تھا؟ سلمہ بن عمر۔ یہ ہاشم کے نکاح میں آئیں، اور اسی سلمہ بن عمر سے حضرت ہاشم کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے، عبد المطلب۔ عبد المطلب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے جو تھے وہ سارے کدھر ہیں؟ حضور کے بھی، حضور کے دادا کے بھی، حضور کے پردادا کے بھی، یہ سارے کہاں ہیں؟ مدینہ میں ہیں۔ اور یہ جو تھی نا سلمہ بنت عمر حضور کی پردادی، یہ حضرت انس کے خاندان سے تھی۔ یہ کس سے تھی؟ حضرت انس کے خاندان سے تھی۔ بہرحال یہ 10 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور جن بچوں نے حضور کا استقبال کیا یہ ان میں سے تھے۔
اور خود فرمایا کرتے تھے کہ جس دن حضور مدینہ تشریف لائے ہم نے نہ مدینہ میں اس سے پہلے خوشی کا دن ایسا دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا، مدینہ میں ایسا عید کا سما پھر نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، یہ کتنی عمر کے تھے جب حضور تشریف لائے؟ اور جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت ان کی عمر تھی 20 سال، 10 سال حضور کی خدمت کی۔ حضور کی خدمت میں کیسے پہنچے؟ یہ اپنی والدہ ام سلیم، یہ 2 بہنیں تھیں، ام سلیم اور ام حرم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی دودھ کے اعتبار سے بھی رشتہ دار لگتی ہیں۔ ام سلیم، میں انشاءاللہ کبھی نہ ان کی والدہ کا تفصیلی تعارف آپ کو کرواؤں گا، یہ مدینہ منورہ کی سب سے ذہین ترین صحابیہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے مدینہ کی جن خواتین کی بہت تعریف کی ان میں سے تھی، بڑا خاص تعلق تھا ان کی فضیلت میں، احادیث ہے ان کی ماں ام سلیم۔ خود فرماتے ہیں میری والدہ بہت سمجھدار تھی، اور جب حضور مدینہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام میں سے، انصار میں سے ہر کسی نے کوئی نہ کوئی چیز حضور کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کی۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے باغ میں فلاں پودا جو ہے نا کھجور کا، اس کا پھل سب سے زیادہ اور سب سے اعلیٰ ہے، میں آپ کے لیے وقف کر رہی ہوں۔ کسی نے مکان دیا، کسی نے اپنی سواری پیش کی۔ ام سلیم جو تھی یہ جب اسلام لائی تو ان کے شوہر حضرت انس کے جو والد تھے وہ غصے میں ان کی والدہ کو اور حضرت انس کو چھوڑ کر مدینہ سے بھاگ گئے تھے۔ ام سلیم کے پاس کچھ نہیں۔ اب ام سلیم پریشان کہ مدینہ کے ہر گھر نے حضور کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا ہے، اب میں کیا پیش کروں، میں کیا پیش کروں؟ ان کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی تھی، یہ اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور جا کے عرض کیا اللہ کے رسول سب انصار نے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا ہے، میرے اوپر مشکل حالات ہیں، میرے لیے آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرنے کے لیے میرے پاس ہے کچھ نہیں، آپ میرے اس بیٹے کو ہی تحفتاً قبول کر لیجئے اور اس کو اپنا خادم بنا لیجئے، اس کو کیا کر لیجئے اپنا۔ خود حضرت انس بعد میں دعائیں دیا کرتے تھے میری ماں بہت سمجھدار تھی کہ مجھے کہاں پہنچا دیا، اللہ کے نبی نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اور اللہ کے نبی کو ان کے گھرانے سے بہت تعلق تھا، اللہ کے نبی ویسے کسی کے یہاں کم جایا کرتے تھے، لیکن ام سلیم ایسی خاتون تھی کہ ام سلیم حضرت انس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار جب ہنگامے مہمانوں کی وجہ سے تھکے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں آ کے آرام بھی کیا کرتے تھے۔ اور خود یہ فرماتی ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ایسا ممکن ہی نہیں ہمارے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے تو سب سے پہلے مجھے کہتی ہے انس جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے محبت کی حد کر دی۔ میں جو شکوہ کرتا ہوں نا، ہم نے صحابہ کی جماعت، ہم نے ان کی سیرتوں کو نہیں پڑھا، ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی وہ جہلم کا بے وقوف جیسا ایک آتا ہے اور وہ سب کو پاگل بنا دیتا ہے، اور اکثر متاثر بھی وہ لوگ ہیں جن کو علم سے کوئی مجھے آج تک کوئی علمی بندہ ان سے متاثر ہوتا نظر نہیں آیا۔ وہ آئے ہیں جن کا کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں، بس جو یوٹیوب کے چکروں میں سارا علم اور سارا کچھ وہی سے لینا چاہتے۔ اب ام سلیم جو تھی فرمایا کہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی، حضرت انس فرماتے ایک مرتبہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے اور اس زمانے میں مشک یوں باندھ دی جاتی تھی، اللہ کے نبی نے ہماری مشک سے منہ لگا کے پانی پیا۔ جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو میری والدہ نے اسی وقت کینچی سے وہ جو مشک کا منہ تھا نا اس کو کاٹ کے برکت کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اپنے پاس کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا۔
اور حضرت انس فرماتے ہیں میرے بڑے بڑے بال تھے، میں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا بڑے ہو کر کہ میں اپنے بال کٹواؤں، تو میری والدہ نے مجھے سختی سے منع کیا کہ آپ نے اپنے بال نہیں کٹوانے، اس لیے کہ تم بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شفقت سے تمہارے بالوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اس لیے تمہارے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، انس کبھی بھی ان بالوں کو کٹوانا نہ۔ بھائی یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ بہرحال ان کے اور بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ میں اگر ان کی والدہ کی طرف گیا نا تو حضرت انس کا جو تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں وہ رہ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے اتنی محبت تھی، میں نے 10 سال خدمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی یا ابنی کہہ کے بلاتے، اے بیٹے، کبھی کہتے اے پیارے بیٹے۔ اللہ کے نبی نے مجھے جب بھی بلایا اپنے بیٹوں کی طرح کہہ کے بلایا، اور میں نے 10 سال خدمت کی اللہ کے نبی کی، اور 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا نہ مجھے ٹوکا، میں نے کوئی کام کر دیا تو مجھے کبھی یوں نہیں کہا انس تو نے یہ کیوں کیا، اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو مجھے کبھی یوں نہیں فرمایا انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ کبھی کسی میری بچگانہ ادا کی وجہ سے ماتھے کے اوپر بل بھی نہیں ڈالے۔ اللہ کے نبی اتنے شفیق اور اتنے مہربان تھے، مجھے جب بھی بلاتے اے بیٹے، اے پیارے بیٹے کہہ کے مجھے بلایا کرتے، اور اگر کبھی مجھ سے کسی کام میں کوتاہی ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے اگر کوئی مجھے ٹوکتا تو فوراً کہہ دیتے کہ نہ اس کو ٹوکا نہ کرو، اس بچے کو کچھ کہا نہ کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کو مجھ سے اتنا لگاؤ تھا، جب بدر کے لیے جانے لگے تو کسی بچے کو ساتھ لے کر جنگ میں جایا نہیں جاتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں تو تھا ہی اس وقت 11 سال کا، 11.5 سال کا، اب کوئی ساتھ نہ جائے، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں انس تجھے میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں اگرچہ 11 سال کا تھا لیکن مجھے بچہ ہونے کے باوجود خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں بھی مجھے ساتھ لے گئے، اس لیے بدر میں بچے کم شریک ہوئے، میں سب سے چھوٹا بچہ تھا جس کو اللہ کے نبی نے خدمت کے لیے کیا لے لیا، ساتھ۔ فرماتے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور بھائی ذرا توجہ کرنا، میں کچھ مسائل کی طرف اشارہ، ہمارے گھر تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو میری والدہ نے ان کی خدمت میں دودھ کھجور جو کچھ موجود تھا پیش کیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ کیا فرمایا؟ میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ ہم حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، میں اور میرا بھائی حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، میری والدہ اور میری دادی اور میری خالہ جو ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، ہم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے گھر کے پاس جو درخت تھا جہاں مہمان ٹھہرتے تھے، اللہ کے نبی وہاں تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی دعائیں لگ گئے، دعائیں مانگ رہے، اور دعا میں کہا اے اللہ ام سلیم کے گھر میں برکت اتار۔ ام سلیم کے گھر میں کیا؟ جب دعائیں کر رہے تھے سب کے لیے دعائیں کی۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں میری والدہ بہت سمجھدار تھی، جب دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت موڈ میں ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اس وقت حضور کی شفقت اور دعاؤں کا دریا بہہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے مجھے پکڑا اور سامنے آ کے حضور سے پتہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ ھذا خویدمکم، اے اللہ کے رسول یہ بھی آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، اس کے لیے کیا کر دیجئے۔ اور بھائی بڑوں کی دعائیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اس لیے بدبخت ہے وہ شخص جو کبھی اپنی ماں سے دعا نہ لے سکے، اس سے بڑا کوئی بدبخت اور شقی القلب ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے اساتذہ اور اپنے والدین اور اپنے بڑوں سے دعا انہیں سمیٹے۔ جیسے ہی یہ کہا تو اللہ کے نبی نے مجھے پوچھ لیا انس تیرے لیے کیا دعا کروں، انس تیرے لیے کیا دعا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دو، میری عمر بھی لمبی ہو، میرے پاس مال بھی بہت ہو، میری اولاد بھی بہت ہو، میری صحت بھی بہت اعلیٰ ہو۔ 3 دعائیں زیادہ نے ذکر کی ہیں، چوتھی دعا صحت کی بھی طبقات ابن سعد نے ذکر کیا۔ میں نے کتنی چیزیں مانگ لی؟ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے میری عمر بھی لمبی ہو اور میرا
مال بھی بہت ہو اور میری اولاد بھی اور میری صحت بھی. فرمایا اللہ کے نبی نے چاروں چیزوں کا نام لے کے کہا اللہ میرے اس بچے کو چاروں نعمتیں عطا کر دے. جب یہ دعا مانگی تو اللہ نے مجھے چاروں دے دی، اور جو زیادہ روایات میں ہے اس میں صحت اور عمر کو ایک ہی میں شمار کیا ہے، اور وہاں چوتھی کا الگ سے تذکرہ ہے مغفرت کا. اگر ان کو ایک بنا دیا جائے تو لمبی عمر اور صحت، اور نمبر 2 اولاد، اور نمبر 3 اور نمبر 4 مغفرت. نمبر 4 مغفرت. فرمایا یہ 4 دعائیں مانگی. اب جب میرے لیے صحت کی دعا مانگی، اس کی حالت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس کو لمبی عمر دی تھی. یہ 103 سال کی عمر میں فوت ہوئے. کتنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال. جب دنیا سے تشریف لے گئے اس سال 20 سال ہو گئے. اور یہ ہجرت کے 91 92 یا 93 سال بعد فوت ہوئے. اللہ نے اتنی لمبی عمر دی تھی تو 103 سال میں ان کا انتقال ہوا. بصرہ میں یہ آخری صحابی تھے جو دنیا سے رخصت ہوئے. اور دنیا سے جانے والے جو آخری 4-5 صحابہ ہیں نا، حضرت انس ان میں سے تھے. چونکہ لمبی عمر کی دعا کس نے دی تھی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی کی دعا ہو اور قبول نہ ہو. فرمایا میرے لیے لمبی عمر کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے 103 سال عمر دی. اور میرے لیے صحت کی دعا مانگی. حضرت انس رضی اللہ عنہ 100 سال کی عمر میں بھی نوجوانوں کی طرح بالکل سیدھے تھے، اور 100 سال کی عمر میں بھی ایک دانت نہیں گرا تھا. اور نوجوان برابر کھڑے ہوتے تو 100 سال کی عمر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا جسم، ان کی کمر اور نوجوانوں کی طرح. فرمایا کرتے تھے، لوگ پوچھ لیتے بابا جی آپ کی اتنی اعلیٰ صحت کیسی ہے؟ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی کی دعا ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ اس کے مال میں برکت دے دے. میرے مال میں اتنی برکت آئی، خود فرمایا کرتے تھے کہ میں زندگی میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا مال کتنا ہے. اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ لوگوں کے جو باغ تھے وہ سال میں 1 مرتبہ پھل لایا کرتے، اور میرے جو باغ تھے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل لایا کرتے. اور میرے باغوں میں جو انگور کا پھل لگا کرتا تھا اس سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. چونکہ دعا کس کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا تیسری دعا یہ کہ اے اللہ اس کی اولاد بھی زیادہ دے دے. فرمایا اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی، اتنی حضرت انس کی اولاد تھی. 100 سال کی عمر میں فرمانے لگے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اور اپنے نواسے نواسیاں جو میری زندگی میں فوت ہو گئے، جن کو میں نے دفن کیا ہے، وہ 90 ہیں. بھائی وہ کتنے ہیں؟ اب اس قوم میں بچے 2 ہی اچھے والی قوم کو کہاں سمجھ آئے یہ بات. اور فرمایا کہ جو میری زندہ حیات جو اولاد ہے ان کی تعداد 200 تھی. ان کی تعداد کتنی تھی؟ اور پھر اگلی بات کہہ کے رو پڑا کرتے. فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی، 3 کا پورا ہونا تو میں نے دنیا میں دیکھ لیا، میں اللہ سے پر امید ہوں میرا اللہ 4تھی بھی پوری کر دے گا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا چاہیے، اے اللہ مغفرت دے دے، اے اللہ مال کی وسعت دے دے، اے اللہ اولاد کی برکتیں دے دے، اور اے اللہ ہم سب کو کیا عطا فرما؟ صحت عطا فرما. اسی لیے آپ حضرات کو شاید کبھی محسوس ہو، میں اکثر دعاؤں میں، جمعے کی دعا میں اور ہر دعا میں 2 باتیں اللہ سے ضرور مانگتا ہوں. اے اللہ ہماری جتنی زندگی ہے ہمیں باوقار اور عزت والی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے. اے اللہ ہمیں ذلت سے بچا، اور اے اللہ ہمیں لا علاج بیماریوں سے بچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان دی تھی کہ صحابہ اکرام میں نماز کے اعتبار سے ان کو سب سے زیادہ مشابہت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ابو ہریرہ بطور مزاح کیا کرتے تھے کہ ویسے تو سارے صحابہ نماز میں نقل اتارتے ہیں کس کی؟ حضور علیہ السلام کی. لیکن حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے ام سلیم کا جو لڑکا ہے نا
حضور کی نماز سے سب سے زیادہ ان کی نماز ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس نماز ایسے پڑھا کرتے، اور میں نے اپنے ممبروں بیانوں میں کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نماز چونکہ مشابہ تھی کس کی نماز کے؟ آخری زندگی میں مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہ ان کی زندگی کا مدینہ کا آخری سفر تھا، چونکہ یہ بعد میں بصرہ چلے گئے، ساری زندگی بصرہ گزاری۔ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں نماز کے وقت پہنچے، نماز ہو رہی تھی، سلام جب پھیرا نا، سلام پھیر کے پوچھا نماز کس نے پڑھائی؟ اب جب لوگ، چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ صحابہ اکرام ساری دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، چند صحابہ رہ گئے تھے، جب لوگوں نے دیکھا یہ بابا جی کون ہے جو پوچھ رہے ہیں نماز پڑھانے والا کون ہے، تو سب چونکہ دیکھا یہ تو حضرت انس بن مالک بن نضر رضی اللہ عنہ ہے، تو سب چونکہ حضرت انس کا مقام بڑا تھا، سب کو پتا تھا یہ کون ہے، خادم رسول اللہ، سارے لوگ، سارا مدینہ جمع ہو گیا، چونکہ اس وقت مدینہ میں تقریباً کوئی صحابی زندہ نہیں تھے، کوئی صحابی اس وقت مدینہ میں زندہ نہیں تھا، دوسرے شہروں میں کچھ صحابہ باقی تھے، اب پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس تشریف لائے، تو حضور نے، حضرت انس نے فرمایا یہ نماز پڑھانے والا کون ہے؟ وہ نوجوان جو بتایا گیا جی یہ تو مدینہ کے گورنر ہیں، ان کو بلایا اور ان کے بلا کے شاباش دی، اس نوجوان کو کہا میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کسی کی نماز کی اتنی مشابہت نہیں دیکھی اے نوجوان جتنی تیری نماز حضور کی نماز سے ملتی۔ لوگ حیران رہ گئے، چونکہ وہ نوجوان بھائی وہ کون تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، وہ مدینہ کے گورنر تھے، تو لوگ حیران رہ گئے۔ اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ مقام دیا تھا کہ حضور کی نماز تو انہوں نے نہیں دیکھی، لیکن ان کی نماز کس سے ملتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بہت ساری چیزیں سکھائیں، ان میں سے بطور خاص ایک دعائے انس بھی سکھائی، اس کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ تفصیل کنز العمال میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ بڑی عمر ہو گئی تھی، حجاج بن یوسف کا زمانہ پایا حضرت انس نے، چونکہ حجاج بن یوسف جو تھا وہ ظالم تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے ظلم کے اوپر نکیر کیا کرتے تھے اور سر عام کہا کرتے تھے یہ ظالم و جابر ہے، یہ خبیث بدبخت ہے۔ حضرت انس کس کے بارے میں کہا کرتے تھے؟ اب حجاج بن یوسف کے سامنے تو کوئی ایک لفظ کہہ دے وہ سر قلم کر دیتا۔ اس نے پولیس کو بھیجا، جاؤ، اس کے الفاظ بڑے سخت تھے، اس نے کہا جاؤ اس بد عقل بوڑھے کو گرفتار کر کے لاؤ۔ کیا لفظ استعمال کیا اس نے؟ ہاں، حضرت انس کا بڑھاپا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ پولیس جب آئی تو حضرت انس بڑھاپا تھا، اپنے گھر کے سامنے بیٹھے، وہ پکڑ کر لے گئے، بڑی بے ادبی کے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت انس کو پیش کیا انہوں نے حجاج بن یوسف کے سامنے، تو حجاج نے کہا او بوڑھے تو مجھے برا بھلا کہتا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا بالکل کہتا ہوں، اس لیے کہ تو ظالم و جابر ہے، تو فاسق و فاجر ہے۔ بالکل نہیں ڈرے، جو حضور کا خادم ہو وہ مخلوق سے کہاں ڈرے گا؟ بھائی جو حضور کا خادم ہو، جو جس نے حضور کی صحبت پائی ہو، وہ مخلوق سے ڈر سکتا ہے؟ حجاج بن یوسف غصے میں آ گیا، اس نے کہا، میں بڑے غصے سے اس نے کہا یہ جو تیرا بوڑھا سر ہے میں اس کو ابھی قلم کروا دوں گا۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ کہا حضرت انس جوش میں آ گیا، اسے کہا او بدبخت تو کچھ بھی کر لے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، اور اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا اے پیارے بیٹے تو صبح کو پڑھ لیا کر، شام تک تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور تو شام کو پڑھ لیا کر، صبح تک تیرا کوئی کچھ بگاڑ، میں نے آج وہ صبح پڑھی ہے، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہو۔ یہ پہلا موقع تھا بھائی، یہ ایک ہی موقع ہے حجاج بن یوسف کی زندگی میں، حجاج بے بس ہو گیا۔ حجاج کیا ہو گیا؟ بے بس ہو گیا، اور حجاج جو ہے اس نے حضرت انس کو جانے دیا۔ جب حضرت انس واپس آ گئے تو حجاج کے چاپلوس لوگ جو دائیں بائیں تھے انہوں نے کہا امیر آپ کو اتنا سخت کہہ کر یہ بوڑھا بابا واپس چلا گیا، آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ تو حجاج نے کہا اصل میں نے جب ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا
تو ان کے دائیں بائیں دو شیر کھڑے تھے جو تمہیں نہیں نظر آئے، جو مجھے نظر آ رہے تھے. وہ اتنے غضب میں تھے کہ اگر میں ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ میرے اوپر حملہ کر دیتے. وہ میرے اوپر کیا کر دیتے؟ پھر زندگی کے آخر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وہ دعا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو سکھائی، اور انہی سے پھر آگے حدیث کی کتابوں میں وہ دعا آئی. وہ تھوڑی سی لمبی ہے، میرے پاس بھی لکھی ہوئی موجود ہے کافی لمبی، 2-3 صفحوں کی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ ہر خطرے میں اس کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ ان خوش بھائی، یہ مضمون خشک تو نہیں ہے؟ آپ اکتا تو نہیں رہے؟ آپ کا وقت تو نہیں ضائع ہو رہا؟ ایسا نہ ہو آپ دور دور سے تشریف لاتے ہیں، آپ کو کوئی میری بات ہی نہ سمجھ آ رہی ہو. بھائی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ حضور کے ارشادات ہم تک پہنچائے. حضور کے ارشادات ہم تک پہنچائے ہیں. حضرت انس سے امت تک جو احادیث پہنچی ہیں وہ 2286 ہیں. وہ کتنی ہیں؟ 2286. اور بھائی آپ ذرا 22 حدیثیں میں آج آپ کو سناؤں نا، اور آئندہ جمعے میں کہوں کہ جی میں نے سننی ہے، ہو سکتا ہے وہ 22 مجھے ہی نہ یاد رہے زبانی اور آپ میں سے کسی کو نہ آتی ہو. ٹوٹل حدیثیں کتنی ہیں؟ 2286 احادیث انہوں نے امت تک پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں ان کے پاس محفوظ. اب مجھے تھوڑا سا جوش آ گیا ہے، ٹائم بھی ختم ہے. اب ذرا ایک بات سنی لو آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا ان کے پاس. بھائی کیا تھا؟ جب ان کا انتقال ہوا وہ عصا کسی کو نہیں دیتے تھے. ابھی میں نے بتایا مال بہت تھا، سارا اولاد کو دے دیا، عصا اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اسی سے ٹیک لگاتے تھے، اسی کو ساتھ رکھتے تھے، کسی کو دیتے نہیں تھے. جب آخری وقت آیا تو کہا یہ عصا حضور کا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے عطا کیا تھا. جب میرا انتقال ہو تو اس عصا کو میرے ساتھ قبر میں اس طرح رکھنا کہ یہ میرے کفن کے بھی باہر نہ ہو، میرے کفن کے اندر رکھنا. بھائی کہاں رکھنا؟ کفن کے اندر. اور جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا مبارک ان کے کفن کے اندر لحد میں رکھا گیا. بھائی حضور کے اس عصا کی کوئی برکت تھی تو حضرت انس نے رکھا ہے نا. آپ ذرا توجہ کیجئے، میں ایک نتیجہ تک جانا چاہ رہا ہوں. میں نے پچھلے جمعے تذکرہ کیا تھا کن کا؟ حضرت سعد بن ابی. ان کے بارے میں علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ ان کے پاس حضور کا جبہ تھا. آخری وقت میں وصیت کی کہ مجھے اسی جبے میں مجھے کفن دینا. یہ کس کا جبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قبر میں کوئی اس جبے کا فائدہ تھا تو تبھی اس میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے. ان کو بڑی اعلیٰ چاندی کی ڈبیا میں محفوظ رکھتے تھے. جب آخری وقت آیا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا مجھے قبر میں لحد میں اتار کر یہ جو حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک ہے یہ میرے چہرے پہ ڈال دینا. کس پہ ڈال دینا؟ میں اس پر بڑے واقعات سنا سکتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں میں برکت تھی تو صحابہ نے سنبھالے. ان میں برکت تھی تو وصیتیں کی کہ قبر میں کیا کرنا. ابھی میں نے عرض کیا ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منہ لگا کے پانی پیا، ام سلیم حضرت انس کی والدہ نے ایک کینچی سے مشق کے اس حصے کو کیا کر لیا اور اس کو ساری زندگی کیا کیا. اور حضرت انس کو بال کٹوانے سے کیا کر دیا. بھائی کتنی دلیلیں ہو گئی. اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لے اس میں برکت ہے. اس میں کیا ہے؟ آج یہ سعودی علماء کا پتہ نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کیا ان کا دماغ پھرا. انہوں نے مدینہ کے سارے آثار مٹا دیے. مدینہ کی حضور علیہ السلام کی ساری نشانیاں مٹا دی، ایک ایک چیز ختم کر دی. کہتے ہیں جناب ان میں کوئی برکت نہیں. او بھائی کیوں برکت نہیں ہے؟ صحابہ پاگل تھے. آج کہتے بھی مسجد نبوی میں آؤ بس نماز کے لیے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی زیارت کی نیت نہ کرو. بھائی کیوں نہ کرے؟
صحابہ اکرام نے تو اس ہستی کے عصا کے بارے میں وصیتیں کی کہ ان کو کہاں اتارنا ہے؟ میرے کفن میں۔ تو بھائی جب حضور کے عصا میں برکت ہے تو جس روزہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے وہاں کوئی برکت نہیں؟ دل مانتا ہے اس کو؟ میں اس شرک کی بھی نفی کرتا ہوں جو لوگ وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، جو شرکی افعال کرتے ہیں۔ اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے لوگ غلط کام کرتے ہیں وہاں جا کے، وہ بالکل غلط ہے، لیکن جہاں وہاں سجدہ کرنا یہ غلط ہے، وہاں شرکی افعال کرنا یہ غلط ہے۔ شرک کی اسلام میں بالکل اجازت۔ اللہ کی توحید ایسا حساس معاملہ ہے، ایک بال کے برابر بھی شرک گوارا، اس لیے ہم کسی قبر کو نہ چومتے نہ ہاتھ لگاتے چونکہ شرک یا کسی چیز کی اجازت۔ لیکن یوں کہنا کہ جنت البقیع میں ہے ہی کوئی چیز نہیں، وہاں وہ آنکھیں دفن ہے، 10,000 صحابہ دفن ہے جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے۔ اب آپ جنت البقیع میں جاؤ، شرطیں ماریں گے، لا شیء لا شیء، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ او بھائی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برکات نہیں ہے؟ بھائی دل مانتا ہے اس کو؟ میں صرف وجدان اور جذبات کی بات نہیں کر رہا، میں دلائل دے رہا ہوں۔ حضرت صحیح بخاری میں ہے، اگر کوئی کہے جی میں کمزور بات کر رہا ہوں، آپ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی بہت ہی اللہ نے سند کی تحقیق کی صلاحیت دی ہے۔ اب صحیح بخاری میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، بھائی کون؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کا جبہ تھا حضرت ام سلمہ کے پاس، صحیح حدیث میں ہے۔ پورے مدینہ میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا، پانی کا پیالہ لے کے اماں جی کے دروازے پر آ کے دستک دیتے، اماں جی ہمارے گھر میں فلاں مریض ہے۔ حضرت ام سلمہ کیا کرتی؟ حضور کے جبے کا کوئی ہلکا سا حصہ لے کے اس پانی کے پیالے میں ڈبو دیتی، اور وہ پانی جس کو پلایا جاتا اللہ تعالیٰ شفا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کیا دیتے؟ شفا دیتے۔ اور زندگی میں بھی یہ تھا، صحیح احادیث میں ہے کہ صحابہ اکرام کے بچے حضور کے دروازے پر آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں فلاں میری والدہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی ان کے پانی کا جو پیالہ تھا اس میں کیا کرتے تھے؟ اپنی انگلی ڈبو دیتے، وہ جس کو پلایا جاتا اس مریض کو کیا ہو جاتی؟ تو بھائی جس ہستی میں شفا ہے، اللہ کے نیک لوگ جہاں رہے وہاں برکتیں ہیں۔ آج کہنا کہ مدینہ میں کوئی برکت نہیں، اگر مدینہ میں برکت نہیں تم زیادہ سمجھدار ہو، یا امام مالک جیسا محدث، حدیث کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ موطا مالک ہے۔ سب سے پہلی کتاب بھائی کون سی ہے؟ امام بخاری تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جس زمانے کے امام مالک ہیں، امام بخاری تو پیدا نہیں ہوئے تھے، بخاری تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے۔ حدیث کی سب سے اونچی کتاب کون سی ہے؟ موطا مالک۔ امام مالک رحمہ اللہ حضور کے روضہ پر بیٹھ کر حدیث پڑھاتے، میں نے ابھی کسی بیان میں تذکرہ کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں سوار نہیں ہوتے تھے اور مدینہ میں جوتا نہیں پہنتے تھے کہ یہاں قدم قدم پر حضور کی برکتیں، یہاں قدم قدم پر کیا ہے؟ اب اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ابھی میرے ایک بڑے محترم دوست بتا رہے تھے کہ اب دوبارہ سعودی حکومت ہر چیز تعمیر کر رہی ہے، وہ محبت میں نہیں تعمیر کر رہی، کس لیے کر رہی ہے؟ بزنس کے لیے، تاکہ سعودیہ کو دنیا کا سب سے اہم بزنس پوائنٹ بنایا جائے، حالانکہ یہ محبت کی چیزیں تھیں۔ یہ کس کی چیزیں تھیں؟ اور بھائی صحیح حدیث میں ہے، جس وقت مسجد نبوی کی وسعت کو توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا، ولید نے عبد الملک بن مروان نے آرڈر جاری کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے ہیں ان کو منہدم کر کے مسجد نبوی میں شامل کر دیا جائے۔ تو سعید بن مسیب فرماتے ہیں مدینہ میں اتنا کوہرام مچ گیا رونے کا کہ اللہ کے نبی کے حجروں کو ختم نہ کرو، ان میں بڑی برکات ہے، ان کو قیامت تک کیا رکھو؟ باقی رکھو۔ تو بھائی میں عرض کیا کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں کیا ہے؟ بولو بھائی، چلو حضرت انس والی اتنی باتیں صحیح، ایک بات اور سنا۔ اسی لیے جس وقت عبدالعزیز نے حکومت قائم کی نا،
تو یہ جو نجدی علماء تھے، عبد الوہاب نجدی وغیرہ صاحب علم تھے، ہم کسی کی بیعت بھی نہیں کرتے، عبد الوہاب نجدی سب کہو رحمہ اللہ، کیا کہو، ہاں پائے کہ عالم تھے، غلطیاں ہر کسی سے ہو جاتی. انہوں نے یہ کہا کہ جی اس گمت کو ختم کرو، چونکہ اسلام کی پہلی 3 صدیوں میں یہ گمت نہیں تھا، گمت بعد میں بنا، اس گمت کو ختم کرو. چونکہ مسجد نبوی وغیرہ میں، جنت البقیع وغیرہ میں جتنی چیزیں تھی ساری ختم کر دی، اور بہت ساری شرکیاں تھیں ان کو ختم کرنا چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں شرک کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن شرک کو رد کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو صحیح چیزیں ہیں ان کو بھی اڑا دو. اعتدال پہ رہو، شرک کو بھی روکنا ہے اور جو چیز اسلام میں ثابت ہے اس کو باقی بھی رکھنا ہے. تو عبدالعزیز نے عبد الوہاب نجدی سے یہ کہا تھا کہ ہم اس روزہ رسول کو ختم کر دیں گے، لیکن ہم پوری دنیا کے علماء سے مشاورت کے بات کریں گے. ایسا نہ ہو مسلمانوں میں ہمارے خلاف فتنہ اٹھ جائے، چونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے روزہ رسول کو، اس کو گمت کو، اگر میری زبان سے روزہ نکلا نا بولی جو اوپر والا گمت ہے، کیا کر دیا جائے، گمت کو کیا کرنا ہے. چونکہ گمت جو تھا وہ اسلام کی پہلی 2-3 صدیوں میں، اب جب اس گمت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، پوری دنیا سے علماء کو بلایا، تو جمعیت علماء ہند جو ہندوستان میں علماء کی ایک بڑی اہم جماعت تھی، عبدالعزیز نے، سعودیہ نے یہاں بھی خط لکھا کہ جی آپ اپنا وفد بھیجئے. وفد ہندوستانی مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے جانا تھا. ہندوستان کے بہت بڑے محدث، شاید اس سے بڑا محدث ہندو بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ. انہوں نے جانا تھا لیکن ان کو بواسیر کی تکلیف ہو گئی، وہ جا نہ سکے. انہوں نے اپنے پھر 2 اہم شاگرد بھیجے، ان میں سے ایک علامہ شبیر احمد عثمانی ہے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. جب پاکستان بنا ہوئے پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے. علامہ عثمانی کو پوری تیاری کر کے، یہ وفد وہاں پہنچنے میں لیٹ ہو گیا، اور علامہ عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے تقریباً سارے علماء کو اور سعودی حکومت کو تقریباً قائل کر لیا کہ گمت کو کیا کر دیا جائے، گرا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. یہ ہندوستان کا وفد لیٹ پہنچا، بحری سفر تھے. انہوں نے کہا جی ہم لیٹ پہنچے ہیں. عبدالعزیز نے کہا پہلے ان کو بھی سنا جائے. اب علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کھڑے ہوئے دلائل دینا شروع کیے. اتنے دلائل دیے، یہ جو میں نے چیزیں ذکر کی ہیں ساری ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں برکت ہے، اللہ کے نبی جہاں ہاتھ لگا دے اس میں برکت ہے. یہ گمت جو ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر صدیوں سے ہے. یہ جو دائیں بائیں کی جالیاں ہیں ان سب میں برکتیں، ان سب میں کیا ہے، برکتیں. جب دلائل دیے اور پھر آخر میں یہ کہا اگر آپ اس گمت کو گراؤ گے تو ہمارے شیخ اور استاد جو ہندوستان میں بیمار ہیں ہم ان کو لائیں گے اور وہ تمہارے سامنے قرآن و سنت کے اتنے دلائل رکھیں گے کہ تمہیں یہ گمت دوبارہ بنانا پڑے گا. عبدالعزیز خود صاحب علم آدمی تھے. جب شاہ عبدالعزیز نے یہ سارے دلائل سنے نا تو انہوں نے مولانا علامہ عبد الوہاب نجدی اور دوسرے علماء کو کہا کہ آپ اس ہندوستانی عالم کے جو دلائل ہیں ان کا جواب دے دیں. کیا کریں؟ ان کا جواب دے دیں تو ہم گمت کو آج گرا دیتے. اگر آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تو ان کو کیا کر دیا جائے، باقی رکھا جائے گا. ان کے دلائل صحیح ہیں. انہوں نے سب سے بڑی دلیل علامہ عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے یہ دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جو صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تھی کہ لوگ کیا کرنے لگے، شرک کرنے لگے. جب یہ دلیل دی تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی پھر کھڑے ہو گئے. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے کہا یہ طبقات ابن سعد کی روایت، اس کی سند میں فلاں ضعیف ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں ضعیف ہے. یہ اثر صحابی ہے. ایک ٹیکنیکل بات سمجھنا، یہ کیا ہے، یہ صحابی کا فیصلہ ہے. میں اس کے مقابلے پر صحیح احادیث پیش کر رہا ہوں. صحابہ کی اقوال بہت ہی اہم ہے لیکن جب کسی صحیح احادیث سے ٹکرائیں تو پھر معتبر نہیں ہوتا. اور بھائی کوئی علمی بات بھی میری سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تنگ تو نہیں پڑ رہے ہو؟ تنگ تو نہیں پڑ رہے ہو؟ تو فرمایا جس حدیث کو تم صلح حدیبیہ کی دلیل بنا رہے ہو، درخت کٹوا دیا تھا، وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دلائل لائے جائیں.
پھر شاہ عبدالعزیز نے، سعودی حکومت نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جناب جب تک ہماری حکومت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبز گنبد ہے اس کو کبھی بھی گرایا نہیں جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ اس گنبد کے اعلیٰ سے اعلیٰ اس کی تزئین و آرائش کرتے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا کس کے پاس؟ حضرت انس کے پاس۔ اور حضرت انس کی کافی ساری باتیں رہ گئیں، چونکہ ایک تقریر میں ایک ہی صحابی کا تذکرہ جتنا ہو جائے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، ایک دن گھر لیٹ تشریف لائے، مائیں جیسے پوچھتی ہیں اتنی دیر کہاں رہے ہو؟ حضرت انس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام گیا تھا، اللہ کے نبی کا کوئی پیغام پہنچانا تھا کسی تک۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ ام سلیم نے امتحان لیا بچے کا۔ ام سلیم نے کیا کیا؟ کہا بیٹا وہ حضور کا کیا پیغام تھا جو آپ لے کے گئے ہو؟ حضرت انس بچے نے فوراً اپنی ماں کو کہا اماں جی آپ کو نہیں پتا یہ حضور کا راز ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ کس کا راز ہے؟ یہ حضور کا راز ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ام سلیم اتنی خوش ہوئی اور پھر نصیحت، بیٹا حضور کا راز رکھنا صحابہ پر فرض تھا، اور فرمایا کہ بیٹا حضور کے راز کو کبھی بھی فاش نہ کرنا۔ پھر حضور سے تذکرہ کیا کہ جی میں نے آج بیٹے کو چیک کیا ہے، میں نے اس سے پوچھا کیا بات کہی تھی، انہوں نے فوراً آگے سے کہا اماں جی آپ کو نہیں پتا یہ کس کا راز ہے؟ یہ حضور کا راز ہے، یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ اولئک حزب اللہ۔ بھائی یہ کس کی جماعت ہے؟ آگے قرآن کہہ رہا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار لوگوں کان کھل کر سن لو، یہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت 100% کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔